طرح ہمیں سڑکوں پر مظاہرہ کرتے ہوئے بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح ٹیلی ویژن پر ڈسکشن کے دوران الفاظ کے استعمال میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے. ایک لفظ استعمال کر دیا مشاہد اللہ صاحب نے بریک سے پہلے، اس پہ کچھ تلخی پیدا ہو گئی، اس لیے میں نے بریک لے لی. اب شاید میرا خیال ہے کہ مشاہد اللہ صاحب جو ہیں اس پہ کچھ خود ہی تبصرہ فرما دیں گے. مشاہد اللہ صاحب. دیکھیں، یہ ہماری بڑی محترم ہے فوزیہ جو ہیں، اور بڑی قابل احترام یعنی کہ ان کی شخصیت ہے. اور بات یہ ہے کہ انہوں نے ایکشن ایسا دیا، اس وقت میرے ذہن میں یہ لفظ آ گیا جو نہیں آنا چاہیے تھا. غلط بات ہوتی ہے. میں یہ کہہ دیتا تو زیادہ بہتر تھا کہ بجلی پیدا نہیں کرتے، خود بجلی بنی ہوئی ہے، اور وہ بھی 440 وولٹ کی کرنٹ مار رہی ہے یہ گورنمنٹ اس ملک کے لوگوں کو. تو چلے وہ لفظ آپ نے واپس لے لیا. ہاں واپس جی، میں بالکل واپس، سوال ہی نہیں ہے. میں کیسے چلیں، بہت بہت شکریہ، آپ کا ایک بڑی اچھی روایت قائم کیا. جی بابر غوری صاحب، آپ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں اور یہ حکومت عوام کو ہر وقت 440 وولٹ کا کرنٹ مار رہی ہے، تو کرنٹ مارنے والی حکومت میں آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے بھی کافی 440 وولٹ کے خود بھی جھٹکے کھائے ہیں، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان کے جو ایشوز ہیں وہ مل کے ہی حل ہو سکتے ہیں. اب پاکستان میں کوئی مسئلے کا حل اکیلے نہیں نکال سکتا. جی، تو ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اگر ہمارے جو تجاویز ہیں، ہمارے جو مشورے ہیں، اس کو اگر سنجیدگی سے لیا جائے گا تو یہ مسئلہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، کہ 1 گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے. ہماری صدر صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. 1 گھنٹے میں؟ جی 1 گھنٹے میں. اگر آج پریزیڈنٹ ہاؤس سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ صبح فائنانس ڈویژن یہ پیمنٹ کر رہا ہے تو پھر مسئلہ آج ہی حل ہو گیا. لیکن بابر صاحب، یہ ایشو نہیں ہے. بابر صاحب، فائنانس ڈویژن وہ پیمنٹ کہاں سے لے کے آئے گا؟ دیکھیں آپ نے ہزاروں ارب روپے جو اسٹیٹ بینک سے لے لیے، کس چیز کے لے لیے؟ وہ پیسہ اگر آپ 300 ارب بجلی کے لیے دے دیں تو جہاں آپ نے اتنا اوور ڈرافٹ کیا ہے تو 300 ارب روپے کون سی بڑی رقم ہے؟ اور آپ پی ایس ڈی پی کٹ کر کے عوام کا جو بنیادی پہلا اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ سب سے پہلے بجلی ہے. بجلی سے آپ کی انڈسٹری چلتی ہے، جسے نوکریاں ملتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہے، ریونیو آتا ہے، آپ کو ٹیکس ملتا ہے. بجلی سے آپ کا ایگریکلچر چلتا ہے، ایگریکلچر ہوتا ہے تو آپ کو روٹی ملتی ہے، گندم ہوتا ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، رائس، یہ ساری چیزیں تو سب بجلی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اچھا بابر صاحب، اگر آپ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں تو فوزیہ وہاب صاحبہ جو ہیں یہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس کی چیئرپرسن بھی ہیں نا جی آپ؟ تو 1 گھنٹے میں آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ وفاقی وزیر، آپ کی حکومت کے ایک وزیر صاحب کہہ رہے ہیں. جی یہ کہہ رہے ہیں، میں ان کا احترام کرتی ہوں، لیکن جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس میں نہیں سمجھتی ہوں حکومت کے پاس. دیکھیے پیسے تو سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ریونیوز جو ہے ہر کوارٹرز میں آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں جب آ رہے ہوتے ہیں 500 ارب بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ساتھ میں اخراجات بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایک وقت میں 300 ارب روپے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی آسان ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو اب تک یہ ادا ہو چکا ہوتا، لیکن ہے بہت بڑا سیریس پرابلم. اور اس سلسلے میں ایک کوشش کی گئی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، جس کا ابھی آپ نے انٹرویو میں بھی ذکر سنا، کہ ایڈیشنل فیول سرچارجز لوگوں سے لیے گئے تھے اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ اس مد میں کوئی ہمیں 110 سے 120 ارب روپے کی آمدنی ہوگی. جب آپ کے پاس 1/4 آ جائے گی تو 2/4 بھی پھر آرام سے آپ کرنے میں قابل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ لوگوں نے جا کے اسٹے لے لیا، اور جب وہ ویکیٹ ہوا ہے تو پھر صورتحال ملک کی ایسی نہیں رہی تھی کہ ایڈیشنل فیول سرچارجز لوگوں سے لیے جا سکیں. دیکھیے یہ تمام پیسے ہمیں اپنے اندر سے جنریٹ کرنے ہیں. بابر صاحب، فوزیہ وہاب صاحبہ کہتی ہیں کہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، میں ان سے خطاب کرتا ہوں، اور یہ چونکہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں، اس طرح ڈیفینڈ کریں، حقائق سے بات کریں، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ پیسہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ بات پریزیڈنٹ صاحب سے ہوئی ہے اور کلیئر ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو ایگری کیا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے کیا ہے، اور وہ سنسیئر ہیں، وہ چاہتے ہیں مسئلے کا حل. لیکن مجھے نہیں پتا اس ٹیم میں کیا پرابلم آ رہی ہے کہ وہ اس کو نہیں کر رہے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا چودھری شجاع صاحب نے بھی ایک حل دیا تھا، اس میں بھی یہ پیسوں کا تھا 300 روپے کا. ان کا حل یہ تھا کہ صوبوں سے جو ہے ان سے قرض لیا جائے. لیکن آپ قرض نہ بھی لیں جہاں آپ نے نہیں بابر صاحب، میرا خیال ہے ذرا ایگزیکٹ انہوں نے کہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو جو وفاق پیسے دے رہا ہے، صوبے اس میں سے کچھ پیسے چھوڑ دیں
اور وفاق وہ پیسے جو ہیں یہ ان کو ادا کر دے. 120 ارب روپے ہیں. لیکن انہوں نے جب صوبوں نے اختلاف کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا اس کو قرض سمجھ لیا جائے. لیکن میرا مقصد یہ کہ حل جو ہے وہ پیسہ ہی ہے. اور یہ میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہا ہوں, میں اس کیبنٹ کا حصہ ہوں. میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ کل چاہیں تو کل مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اور یہ کرنا ہوگا, اور یہ ہوگا. دیکھ لیجئے گا آپ, یہ آخر میں پیسے نکلیں گے تو جو بات بعد میں کرنی ہے اگر وہ پہلے کر لی جائے تو نقصان کم ہوگا, بعد میں آپ کریں گے تو نقصان زیادہ ہوگا. لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنی جلدی سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا جائے, پیمنٹ کر دی جائے. آپ ان اداروں کو چھوڑیں. آپ اگر پرائیویٹائزیشن کر رہے ہوتے تو آپ کے کئی سو ارب روپے وہ بھی آ چکے ہوتے. آپ کی ہر چیز رکی ہوئی ہے اور بڑی میجر سورس ہوتی ہے نجکاری. تو یہ مینجمنٹ کا ایشو ہے, ٹیم ورک کا ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کچھ فیلئر ہے. فوزیہ ڈیفینڈ ضرور کریں لیکن حقائق کے ساتھ کریں. اور یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ فائنانس کمیٹی کی چیئرپرسن ہے, لیکن فائنانس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کتنا ان کا سنتا ہے اور کتنی نہیں سنتا یہ خود بہتر جانتی ہے. بات ان کی کسی حد تک درست ہے. نہیں سنتے, آپ کی نہیں سنتے وہ. فائنانس منسٹری یہ ایشو جو ہے سرکولر ڈیٹ والا 2010 میں 2011 میں اور اب کے سال پھر اٹھ رہا ہے, اور ہر دفعہ یہ ہوا کہ کہیں سے یہ مینج کیا جائے, لیکن سم اور دی ادر یہ مینج نہیں ہو پا رہے یہ پیسے, کیونکہ یہ بہت بڑی رقم. دیکھیے پاکستان کی جو آمدنی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا مشاہد اللہ صاحب, دیکھیے پاکستان کی جو آمدنی ہے ٹیکسز کے تھرو اس وقت جو ہدف دیا گیا ہے وہ میرے خیال میں 1900 ارب روپے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اور مختلف مد میں جو اور پیسے آتے ہیں کوئی 2600 ارب روپے کی آمدنی ہے. باقی تو جو ہمارے ہیں وہ ہم اور طریقوں سے لیتے ہیں. لیکن ایک جو مشاہد اللہ صاحب اس میں ایک سلوشن یہ بھی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ اگر قرض دے دیں وفاق کو اور یہ پیسے اگر دے دیے جائیں تو اس پہ نہیں, قرض کیوں دیں, قرض حسنہ دیں, واپس کر دیں. حسنہ دے دیں نا وفاقی کو. دیکھیے 120 تو انہوں نے ہنس کے دکھا دینا, وہ بھی ہڑپ ہو جانی ہے رقم. دیکھیں ان پہ اعتبار کون کرتا ہے. اب میری بات سن لیں. دیکھیں یہ بابر غوری صاحب نے, یہ منسٹر ہے نا, کوئی عام کارکن تو نہیں ہے اور ذمہ دار آدمی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ہر بار سچ ہے. یہ جب کہہ رہے ہیں ایک بندہ جو کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے, انتہائی اہم اتحادی جماعت کا انتہائی اہم رکن ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ 1 گھنٹے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے آپ کر رہے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے نا کہ 1 گھنٹے میں جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ 4.25 سال میں آپ نے نہیں کیا. بابر غوری صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ مسئلہ عنقریب حل ہوگا. وہ بھی کیوں, اس میں بھی کنڈیشن انہوں نے رکھی ہے کہ چونکہ الیکشن آ رہے ہیں, اگر الیکشن نہ آ رہے ہوتے تو پھر نہ ہوتا. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک کے عوام جو ہیں اس کو اپنی ضد اور انا کی اور اپنے سیاسی مفادات کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے. یہی ہے نا اس کا مطلب. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے وزیر کی جو گفتگو ہے اس کا تجزیہ کریں تو یہی تجزیہ. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا اسٹیل مل, سول ایویشن اور پی آئی اے جہاں پہ آصف زرداری صاحب کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, انتہائی کرپٹ لوگ سارے, وہاں پہ 300-400 ارب روپے انہوں نے نہیں دیے, اور 2 ارب دیے گئے پی آئی اے. 2 ارب, وہ کہہ رہی ہیں 2 ارب. 4.25 سال میں ذرا انہیں دیکھیں نا کتنا پیسہ دیا اور کتنا ضائع ہوا. اچھا, اور ان کے دوستوں نے ضائع کیا ہے. ان کے دوستوں نے آیا پیٹ بھرا. ایک منٹ 35 ارب دیے گئے ہیں ریلویز کو, اور 2 ارب روپے کی گارنٹی دی گئی ہے پی آئی اے کو. ویسے یہ بندے بڑے اچھے ہیں, انہوں نے ابھی جو لفظ تھا وہ واپس لے لیا جو استعمال کیا تھا, اور آپ نے بھی مسکرا کے تو ان کو ایک گڈ ول جیسچر دے دیا کہ شاباش تم نے اچھا کیا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے سے پہلے بابر غوری صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا بحران ہے صرف 1 گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے, اور جو پاور جنریشن کمپنیاں ہیں ان کو 120 ارب روپے ادا کرنے ہیں. آج نہیں تو کل ہم نے ادا تو کرنے ہیں. تو ہم شاید اپنے اس پروگرام میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ تو حل نہیں کر سکتے کیونکہ مسئلہ حل کرنا تو حکومت کا کام ہے, لیکن ہم نے مسئلہ اجاگر کیا ہے, اس پہ ڈسکشن کیا ہے اور حل آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. کس نے کیا ہے؟ ایک فیڈرل منسٹر نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فوزیہ وہاب صاحبہ تھوڑا سا مختصراً یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ جو پیسے ہیں 120 ارب روپے دینے ہیں. نہیں 120 نہیں ہے, 300 ارب روپے. یہ 300 ارب روپے جو ہیں یہ کب سے واجب الادا ہیں؟ ایسا ہوا تھا 2005 میں جب آئی پی پیز نے وابڈا سے اپنے پیسے مانگے
تو شوکت عزیز صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا میں اس وقت اپنے ملک کی بیلنس شیٹ خراب نہیں ہونے دوں گا, آپ ایسا کریں یہ پیسے جو ہیں فی الحال آپ مختلف بینکوں سے لے لیں. اور پھر پی ایس او کو بھی کہا گیا آپ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ان کو تیل دیتے رہا کریں. تو اس طرح یہ بڑھتی چلی گئی. پھر 2007 میں جب پیٹرول جو بجٹ بنایا تھا وہ $60 پر بیرل کی بنیاد پر بجٹ بنا تھا, لیکن پھر ہوا یہ کہ 3-4 مہینے کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا, وہ $60 سے پھر $148 پر بیرل پہ چلی گئی تھی. اس دوران یہ جو اضافہ ہوا $80 کا $88 کا وہ ٹرانسفر نہیں ہوئے, وہ حکومت خود ہی اس کو ادا کرتی رہی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں ہر مہینے کوئی $2 ارب کی تو پیٹرول میں مد میں پیسے دینے ہوتے تھے. آپ اس بحران کے سمندر کی تہ میں گئیں, غوطہ لگایا آپ نے, اور وہاں سے شوکت عزیز صاحب کو آپ نکال کے لائیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اب تو وہ چلے گئے نا. اچھا جی, بابر غوری صاحب, آپ شوکت عزیز صاحب کی کیبنٹ میں بھی منسٹر تھے. یہ جو فوزیہ وہاب صاحبہ نے مسئلے کی جڑ قرار دیا ہے شوکت عزیز صاحب کو, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, میں اتفاق نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اگر انہوں نے کوئی مینجمنٹ کی تھی تو یہ آپ کا کام تھا. وہ آتے ہی, آپ کو آئے ہوئے بھی 4 سال ہو گئے, آپ کے جو بھی فائنانس منسٹر, کہ وہ اس چیز کو دیکھتے کہ کس نے کیا اور عوام کو بتاتے. آج 5 سال بعد اگر ہم عوام کو یہ بتائیں, ہم 5واں بجٹ دینے جا رہے ہیں کہ شوکت عزیز نے یہ کیا, شوکت عزیز نے اگر اس کو مینج کیا, ڈیفرڈ پیمنٹ سے مینج کیا یا بینک سے لون سے مینج کیا, تو یہ اب جو فائنانس منسٹر ہیں ان کا کام ہے اس کو مینج کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے اگر کوئی بجٹ کے اندر اپنی بیلنس شیٹ کو بہتر کرنے کے لیے کیا تو سال بھر کر سکتے ہیں, 2 سال کرتے ہیں, اس سے زیادہ آدمی اپنے بجٹ کی بیلنس شیٹ آؤٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ بڑی رقم ہوتی ہے, یہ چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوتی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اگر یہ ہر چیز پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اب عوام بھی قبول نہیں کرے گی. اور اگر آپ برا نہ منائیں فوزیہ وہاب صاحب, اگر آپ برا نہ منائیں, اب اگر یہی بات جا کے میں آپ کی بات پہ یقین کر کے میں جا کے حفیظ شیخ صاحب کو پکڑ لوں کہ حفیظ شیخ صاحب یہ مسئلہ جو ہے یہ شوکت عزیز نے پیدا کیا تھا, تو وہ کہیں گے بالکل نہیں, اس لیے کہ حفیظ شیخ صاحب بھی شوکت عزیز کی منسٹر کے نہیں, ان دونوں کی آپس میں بالکل نہیں نپتی تھی. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ 2005 اور 2006 میں حفیظ شیخ جو ہیں وہ الگ ہو گئے تھے. اچھا, اب مشاہد اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر جائیں, آپ بھی پنجاب حکومت میں ہیں, یہ بھی وفاقی حکومت ہے, تو اب لوگ سن رہے ہیں, فیڈرل منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کراچی سے بڑے محترم ہیں کہ جی یہ مسئلہ 1 گھنٹے میں حل ہو سکتا ہے, فوزیہ وہاب صاحبہ کہتی ہیں نہیں حل ہو سکتا, اس میں شوکت عزیز ہیں, تو اب آپ ہمیں مسئلے کا حل بتا دیں. بڑی رقم ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو عوام کو سمجھ میں نہ آئے. یہ ہم جن چکروں میں ڈالتے ہیں نا, بات بڑی موٹی ہے کہ جس وقت یہ حکومت آئی تو ان کے اوپر قرضہ تھا 2900 کچھ, یعنی کہ 3000, آپ سمجھ لیں 3000 ارب روپے, اب ہے 11000. بس بات بڑی سمپل ہے, موٹی. تو 11000 ارب جن کے اوپر ہے, سن لیں جی میری بات, ان کے لیے 300 ارب عوام کے لیے نہیں, اب باقی ہر کام کے لیے. اچھا, ایک سوال میرا جو ہے وہ آپ سے ناٹ ایز سیکرٹری انفارمیشن آف مسلم لیگ نون, ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کو سوال کر رہا ہے. موجودہ صورتحال میں ہم لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو حل نہیں کر پا رہے, چلے ہیں ہم امریکہ سے لڑنے, اور ہم نے پنگے لیے ہوئے ہیں سب سے, تو ہم امریکہ سے تو لڑ نہیں سکتے, نیٹو سپلائی لائن ان کی بند کی ہوئی ہے, آپس میں ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں. امریکہ کے خلاف مظاہرے نہیں ہو رہے پاکستان میں, اب حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, آپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, ان کے خلاف ہو رہے ہیں, تو کیا کریں, کوئی سلوشن تو دینا ہمیں. نہیں, سلوشن تو حکومت کے پاس ہوتا ہے نا. تو آپ بھی حکومت ہیں اور یہ بھی حکومت ہے. نہیں, ہم حکومت نہیں, ہم پنجاب میں حکومت ہے. پنجاب کی بات کر لیں, ہم نے چند مہینوں میں 1000 میگا واٹ. انہوں نے آپ سے قرض مانگا ہے, قرض ہنسنا, دے دیں ان کو. نہیں, یہ ہنس کے دکھا دیں گے نا, ہمیں ان پہ اعتبار ہو تو ہم دے دیں. ان کو سنیں میری بات, انہیں سیلاب میں زلزلے میں دنیا نے چندہ نہیں دیا, یہ پہلی حکومت ہے, یہ اعتبار اور ساکھ ہے. پھر ہم کدھر جائیں؟ تو بھائی ادھر جائیں کہ بھگتے ہیں ان کو ابھی چند مہینے اور, بھائی یہی بات ہے, چند مہینے اور بھگتے ہیں. ہاں, تو ظاہر اب کیا کریں گے مجھے بتائیں, اس لیے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں تو صحیح, کیا انہوں نے کوئی ایک مسئلہ مجھے بتائیں. دیکھیں, بلوچستان کا مسئلہ 4.25 سال میں حل نہیں کیا نا, ٹارگٹ کلنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوا نا, لیاری کا مسئلہ حل نہیں ہوا نا, گلگت بلتستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا نا, یہ جو سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر ہے یہ حل کچھ نہیں ہوا نا. معیشت 4.25 سال پہلے بہتر تھی, آج بہتر ہے, ساری دنیا کو. قراردادیں تو منظور ہوئی ہیں نا. ایک کام ہوا ہے, ایک کام انہوں نے عبادت سمجھ کے کیا ہے, کرپشن. جن لوگوں کے پاس 2007 میں ان کے گوشوارے دیکھیں, آج ان کے گوشوارے دیکھیں, آپ لیڈر کے سب سے بڑے گوشوارے ہمارے لیڈر
जो है वो कोई टिकटें ब्लैक थोड़ी करता था अब इनको- सिनेमा इनको पे। भी- अब इनको भी हमारा बोलना। लीडर तो बिजनेस, अब इनको भी बोलने नहीं दे, थोड़ा सा आखिरी जवाब दे दें जी। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि डोमेस्टिक कर्जे हमेशा चलते रहते हैं। बात प्रॉब्लम उस वक्त आती है कि अगर सॉवरेन हुकूमत ये कह दे कि हम ये कर्जे अदा नहीं कर सकते। कर्जे चल रहे हैं, लेते रहे हैं और अदा होते रहे हैं। हमारी इस वक्त जो मुल्क का जो बिजली के कर्जा लिए जाते क्यों नहीं खर्च हैं, किए? मैं ये कह रहा हूं। मुल्क के जो कर्जा वो जाते कर्जे लिए, हैं जो बिजली के हमने लिए कर्जे थे ना। इंटरनेशनली लिए हैं, वो 60 अरब डॉलर अब टोटल हुए हैं। जिस वक्त हमने टेक ओवर किया था हुकूमत, उस वक्त 54 अरब थे। अब 54 अरब से 61 बिलियन हो गए हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात यह है कि हमें इसमें यह भी देखना चाहिए, हमारी हुकूमत पे इतने सारे इल्जामात लगा दिए। अभी स्टीवन कोहन की किताब आई है द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। स्टीवन कोहन हमारा कोई दोस्त नहीं है, उसने ये बात कही है कि इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि इसने लोगों को करीब लेकर आए हैं, इसने कंसेंसस पैदा वो किया। लोग कह रहे हैं खुदा के लिए चले जाओ, लोगों में वो भी आपने सुना? इसने लोगों में पहली दफा इत्तफाक राय से यहाँ पर लेजिस्लेशन हुई है, ये देख जो रहे इससे हैं कि पहले नहीं कोहन हुआ। क्या कह रहा है। हमने 18 करोड़ क्या कह रहे हैं वो नहीं अच्छा, सुना। मेरा वक्त हमने खत्म हो लोगों गया। को जो करीब कोहन लेकर कह रहा आए है हैं। वो ठीक है, जो बहुत बहुत 18 शुक्रिया करोड़ आप कह रहे हैं दोनों वो का, गलत। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर गौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आप टेलीविजन पे इश्तिहारात देखते हैं और इन इश्तिहारात में बहुत से मशहूर लोग आके कहते हैं कि बिजली की बचत कीजिए और इजाफी बल्ब ना जलाइए, लेकिन बिजली तो है ही नहीं, तो बिजली की बचत क्या करें। तो बाबर गौरी साहब जो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा कि मसला 1 घंटे में हल हो सकता है। फौजिया वहाब साहबा जो कि हुक्मरान जमात की सीनियर रहनुमा हैं, वो कहती हैं कि इतना भी मसला सादा नहीं है। लेकिन बाबर गौरी साहब की इस बात पे हमें कुछ यकीन सा आने लगा है कि इलेक्शन आने वाला है और शायद सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त ईवान सदर में एक इजलास की सदारत भी कर रहे हैं, तो इलेक्शन क्योंकि आने वाला है तो शायद लोड शेडिंग जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ कम ज़रूर हो जाएगी। और क्योंकि मसला 1 घंटे में हल हो सकता है, तो शायद आप 1 घंटे में तो हल ना करें, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते में इस लोड शेडिंग को कम ज़रूर कर दें। क्योंकि फौजिया वहाब साहब का ख्याल है कि हम इनकी हुकूमत लोगों को एक दूसरे के करीब ले आई है। शायद अगर ये मसला हल ना हुआ तो फिर सड़कों पर जो होगा वो फौजिया वहाब साहबा की बात की शायद तरदीद हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ना हो, जो बाबर गौरी साहब कह रहे हैं वही सही सच हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।